دیا پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ اور ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں، کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ امانت و مغنما صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی جیب کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو اور کیا ہوگا؟ وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر قواریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی۔ مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، پھر قواریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی۔ اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے، دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے، جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ یا صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں، اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟
کون سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ وظہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں۔ واقعی حکیم شخص تھا، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو، ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی۔ تو تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ اے ہائے، قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، جب مائیں رل جائیں، باپ کا حال نہ پوچھا جائے، تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسیں تو کیا کریں، اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی، اور ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے، آجو میرے گھر میں، آج کاکٹیل پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے، آ جاؤ۔ اب تو گھر گھر، ہمارا ایک بوڑھا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہا کرتا تھا، پترو ایک دن آونا ہے، گھر گھر کنجری نچڑی ہے، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی۔ تو ہم کہتے، چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا، ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا، پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا۔ کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا۔ وظہرت القینات والمعازف، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں۔ جب FIR کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے، یہ بڑا ظالم ہے۔ زمین تو کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی قبضے گروپ کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو
और घुंघरू की छन छन हो तो फिर जलजले आते हैं। जब जालिम जानी शराबियों को सरदार बना दिया जाए तो जलजले आते हैं। जब हुकूमत के काजी जज अफसरान बदयानत हो जाएं तो जलजले आते हैं। जब ताजर बदयानत हो जाएं, अवाम सूदखोर हो जाएं, ये बैंकों में किसका पैसा पड़ा हुआ है? सेविंग अकाउंट किसने खोले हुए हैं? ये किसको सूद मिल रहा है और ये कौन सूद ले रहे हैं? और जब ताजर बदयानत हो जाए तो जलजले आते हैं। जब जुए पर सारी कौम लग जाए, जब इनामी बॉन्ड खरीद कर दुआएं मांगी जाएं कि मेरा बॉन्ड निकल आए, ओ जालिम जालिम जालिम, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? अल्लाह की हराम करदा चीज अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा जुआ हराम, और एक अल्लाह करे मेरा बॉन्ड निकल आए, मेरा बॉन्ड निकल आए। फिर जुए पर जुआ, जुए पर जुआ के नंबर खरीदो, सीरियल खरीदो। ओ मेरे भाइयों, जब ऐसे सरेआम जुआ होगा तो जलजले आएंगे। जब सरेआम लड़कियां नाचेंगी तो जलजले आएंगे। जब ताजर बदयानत होंगे तो जलजले आएंगे। और जब मालदार बखील हो जाएंगे और ज़कात देना छोड़ देंगे तो जलजले आएंगे। और जब उलमा के कलम अल्लाह की बजाय मखलूक की तरफ उठेंगे तो जलजले आएंगे। और जब माओं के आंसू पूछने के लिए औलाद के पास वक्त न होगा तो जलजले आएंगे। जब शराब पी जाएगी तो जलजले आएंगे। जब रेशम पहना जाएगा और सोने को मर्द भी सोना ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे औरतें इस्तेमाल करती हैं तो फिर जलजले आएंगे। ये मेरे नबी की सच्ची खबरें हैं और ये सब कुछ हो रहा है। मैं आप सारे भाई, जमीन की सफाई का वक्त आ चुका है। जब गटर उबलते हैं तो फिर कमेटी वालों को बुलाया जाता है, हमारा गटर बंद हो गया है, साफ करो। जब तक गंदगी अंदर चलती रहती है कोई शोर नहीं मचता। जब गंदगी बाहर उबल के आती है फिर बुलाया जाता है, साफ करो, नालियां सीधी करो। जब तक बदमाशी और अयाशी चार दीवारी के अंदर और छत के अंदर होती है, मेरा अल्लाह भी दरगुजर करता है। लेकिन जब उबल के बाजारों में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, चोटियों पे आ जाए, छतों पे आ जाए, ऐवानों में आ जाए और शवारे पर आ जाए और खुले आम आ जाए तो फिर ये गटर है जो गंद बन के निकला, गलाजत बन के निकला। अब जमीन कहती या अल्लाह मुझे पाक कर, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे साफ कर, मैं गंदी हो गई हूं या अल्लाह मुझे धो दे, मुझे धो दे, मुझे धो दे। फिर अल्लाह जब धोने पर आता है तो फिर या लोग बह जाते हैं या तौबा करते हैं। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं बचा, अब तीसरा रास्ता कोई नहीं बचा। अब गफलत की आंख खोलो, अब इबरत की नजर से चारों तरफ देखो, चारों तरफ देखो। ये मेरे भाइयों निशान हैं, चारों तरफ बिखरे हुए फैले हुए, हमें तौबा की दावत दे रहे हैं।